میں نے انہیں کہا کہ ہم کوشش کریں گے خرم صاحب کی مخالفت کر کے ان کو اسمبلی میں پہنچنے نہ دیں۔ جو کھل کے سامنے آتا تھا وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی تھی۔ مبین عارف جٹ صاحب کے تو پولنگ ایجنٹس بھی نظر نہیں آتے تھے۔ میں خود ووٹ کاسٹ کرنے گیا، نہ بوتھ تھا نہ پولنگ ایجنٹ۔ یہ اس رویے کا نتیجہ ہے الیکشن ریزلٹس جو کہ خرم دستگیر صاحب نے رکھا ہوا تھا اس شہر میں، بھیجا چیمبر میں مخالفت کی۔ آپ ایک 15 کلومیٹر کا لنک نہیں دے سکے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب لوگ آپ کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ آپ اگر حمایت مانگے تو حمایت بھی کھل کے کریں گے، اگر مخالفت کریں گے تو مخالفت بھی کھل کے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل فاروق ساگر۔ غیر متوقع اور غیر یقینی انتخابی نتائج کے بارے میں مختلف شخصیات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گجرانوالہ میں بزنس گروپ جو چیمبر آف کامرس میں اپوزیشن گروپ ہے، اب گجرانوالہ بزنس گروپ کے نام سے وہاں پہ متحرک ہے اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس گروپ نے بھی عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے والے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار مبین عارف جٹ کی حمایت کی۔ ان میں سے سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میاں عمر سلیم صاحب بھی شامل ہیں، اور اس گروپ کے دیگر دوستوں نے بھی مبین عارف جٹ کی حمایت کی۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت میاں عمر سلیم صاحب۔ میاں صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں نے سنا ہے اپنے دوستوں سے جو کہ اس پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اب انتخابی نتائج پہ بھی، کہ مبین عارف جٹ کو جب ٹکٹ ملا یا ان کی جب نامزدگی ہوئی تو آپ نے ان کے جیتنے کی کوئی پیشگوئی کی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور انتخابی نتائج پہ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا بہت شکریہ ساگر صاحب۔ دیکھیے کہ جب الیکشن سٹارٹ ہوا اور آج سے 15-20 دن پہلے ایک ماحول بنا، تو ہم نے مبین عارف جٹ صاحب کی سپورٹ کی۔ اس کے پیچھے جو متحرکات تھے وہ چیمبر الیکشن میں جو 2022 میں لاسٹ الیکشن ہوا تھا، میں اور میرے مرحوم والد صاحب میاں سلیم صاحب دستگیر خان صاحب کے پاس گئے اور انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ چیمبر میں ہماری مخالفت نہ کریں۔ انہوں نے کمٹمنٹ دی، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، دستگیر خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ دی مجھے میرے والد صاحب کو کہ چیمبر میں ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں۔ لیکن جب الیکشن کا وقت آیا تو انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ ہم پھر اسلام آباد دوڑتے رہے، وہاں جو منسٹرز تھے، کلیگ تھے خرم دستگیر صاحب کے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی خرم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا گروپ ہے، جو ہمارا اپوننٹ گروپ ہے، وہ اس کی سپورٹ کر لی۔ تو ہم نے ادھر بیٹھ کے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں 2018 میں خرم صاحب کی ہم نے بڑی سپورٹ کی اور الیکشن کمپین بھی کی، بلکہ ہم نے اپنے گھر میں بڑا ایک جلسہ رکھا، ان کا ووٹ مانگے ان کے۔ آج خرم صاحب اگر ہماری مخالفت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے الیکشن میں ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ یہ 2022 اکتوبر میں نام نہیں کوٹ کرتا، پارلیمنٹیرینز بیٹھے تھے، میں نے ادھر کہا، اور میں نے انہیں کہا کہ ہم کوشش کریں گے خرم صاحب کی مخالفت کر کے ان کو اسمبلی میں پہنچنے نہ دیں۔ قبولیت کا وقت تھا، وہ آج نتائج آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے کہ مجھے کچھ دوست کہتے تھے کہ خرم صاحب نہیں ہار سکتے، اور یہ میں 15 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتہ، میں کمپین کر رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، ہمارے اور دوست جس طرح ہم نے کہا گروپ کے، وہ بھی کمپین بھرپور کی، عامر رحمان صاحب نے کی، کیمپین، معاف کیجیے گا، کیمپین آپ کو کرنے دی گئی تھی؟ ہمیں تو کیمپین اور جلسے اتنے کو نظر نہیں آئے، اور خرم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو مخالفین تھے وہ تو ہمیں گلی محلوں میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اصل آپ نے کیمپین کہاں کی؟ جی وہ خوف کی فضا تھی، خرم صاحب کو بھی پتہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ کھل کے سامنے نہیں آئے۔
کیونکہ جو کھل کے سامنے آتا تھا وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی تھی، آپ سب کے علم میں ہے، لیکن اندر نفرت پائی جاتی تھی جو ان کا رویہ ہے اس کے بارے میں. وہ ہم جاتے تھے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے تھے، وہ نظر بھی آتی تھی، اور لوگوں نے اس کا بھرپور الیکشن ڈے پہ آپ دیکھیے مبین عارف جٹ صاحب کے تو پولنگ ایجنٹس بھی نظر نہیں آتے تھے. میں خود ووٹ کاسٹ کرنے گیا، نہ بوتھ تھا نہ پولنگ ایجنٹ تھا، ایسے ہی پورے شہر میں حال. تو یہ اس رویے کا نتیجہ ہے الیکشن رزلٹس جو کہ خرم دستگیر صاحب نے رکھا ہوا تھا اس شہر میں، بھیجا چیمبر میں مخالفت کی. اور ہم نے تب بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پارلیمنٹرینز کے سامنے بھی کہا کہ اور ہم نے کیا. دیکھیں آپ گلی محلے کی سیاست ہو، کلونیز کی سیاست ہو، بازار کی سیاست ہو، آپ اس میں مداخلت کرتے ہیں، آپ کا نہیں بنتا. پھر اس میں تو کمٹمنٹ کر کے بڑے خان صاحب نے، دستگیر خان صاحب نے پوری نہیں کی. انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تو بڑا افسوس ہوا. حالانکہ میرے والد صاحب نے کہا ہم بھی تو آپ کا ہی گروپ ہیں خان صاحب، آپ ہماری مخالفت نہ کریں. خان صاحب نے کہا نہیں کریں گے، اب کسی ٹائم میرے سامنے بھی بات ہو تو میں ہاں صاحب. تو بات یہ اس کا ایک ریئیکشن تھا. پھر مبین عارف جٹ صاحب ینگسٹر تھے، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ اور انرجیٹک ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ شہر کو بھی سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں دیا. آپ دیکھیں میں پریزیڈنٹ چیمبر تھا تو میں نے ایک احتجاجی کیمپ لگایا کہ گجرانوالہ موٹر وے لنک سے محروم کیوں. اب چھوٹے چھوٹے شہروں کو دیکھیں موٹر وے لنک مل گئی، اتنا بڑا صنعتی شہر اور موٹر وے بنیادی ضرورت تھی. تو احتجاجی کیمپ لگایا. پھر ایک جگہ خرم صاحب ملے، میں نے کہا خرم صاحب آپ منسٹر تھے، فیڈرل منسٹر، جب نواز شریف صاحب رکھ رہے تھے M11 سیالکوٹ لاہور موٹر وے کی سنگ بنیاد رکھ رہے تھے، آپ ایک 15 کلومیٹر کا لنک نہیں دے سکے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دیکھیں زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. یہ وہ شعور تھا ووٹر کا جس نے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ زبانی جمع خرچ، وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یعنی فنکار ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اب لوگ آپ کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور عمل کر کے دکھانا پڑے گا. بات یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے رویے بہتر کرنے چاہیے. ہمیں آج بھی، میں تو PTI کا بنیادی ممبر بھی نہیں، کوئی رکن بھی نہیں، ہم تو جو عزت کرے اس کی عزت کریں گے، جو ہماری مخالفت کرے ہم اس کی حمایت نہیں کریں. ہم کوئی غلام نہیں ہیں. نارا صاحب ہمارے دوست تھے، ہم نے ان کی سپورٹ کی، نون لیگ سے تھے. رانا تنویر صاحب میرے والد صاحب کے دوست ہیں، نون لیگ سے ماشاءاللہ دونوں سیٹیں جیت، ان کی بھرپور سپورٹ کی. ادھر بلکہ اپنے دوستوں کو عمر فاروق ڈار صاحب کے ساتھ اٹیچ کیا. بات یہ ہے کہ جو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، جس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ تھے، جس کے ساتھ نہیں تھے وہ نہیں تھے. منافقت ہم سے نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح اپنا رویہ رکھیں گے، جہاں کھل کے ہر نظر آئیں گے. جہاں آپ اگر حمایت مانگے تو حمایت بھی کھل کے کریں گے، اگر مخالفت کریں گے تو مخالفت بھی کھل کے کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ بڑے خان صاحب اور خرم صاحب یہ ضرور اس سے کچھ سبق سیکھیں گے کہ آئندہ ان کو بے جا بازار، گلی محلے، کلونی، چیمبرز کی سیاست سے نہیں کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیں، میں نے اپنی سپیچ میں کہا یہ کہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہاریں گے، بہت پہلے کا آن ریکارڈ ہے وہ ہارے UC 16 سے، پچھلی اور ابھی بھی ہارے. اور پھر آپ لوگ ڈسکس کرتے تھے، باقی ہلکے شہر کے ڈسکس کرتے تھے. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے میں نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی، تو وہ اس وجہ سے نہیں تھے مان، لیکن میں ان کے کہتا تھا مجھے گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان کی مخالفت بھرپور ہے. پھر ہم نے بھی محنت کی. آپ یقین جانیں بہت سے ایسے لوگوں سے میں نے ووٹ ان کے خلاف ڈلوایا جو نواز شریف کے دیوانے تھے. پارٹی وابستگی سے ہٹ کر آپ نے جو مخالف رویے تھے، جو مخالفین تھے، انہوں نے مل کر یہ جو چینج آیا ہے شہر میں، اس کا موجب بنے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں فرید صاحب نون لیگ سے وابستہ ہیں، لیکن خرم صاحب کے خلاف چلے بھرپور. کیوں چلے؟ پارٹیز اپنی جگہ. میں کہہ رہا تھا میں نے پکے نون لیگ والے جو نواز شریف کے دیوانے تھے ان سے بھی ووٹ خرم صاحب کے خلاف لیا، اپنے محبت کی وجہ سے. میرا بھی تو ان سے محبت لیا، اور بہت سارے ایسے تھے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سا پیغام دیں. ہاں، میرا خیال ہے ان کو بے جا ہر سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور جو شہر کے لیے انہوں نے
پہلے اپنا کوئی مثبت رول پلے نہیں کیا ڈیولپمنٹ. آپ دیکھیں اتنا بڑا شہر یونیورسٹی سے محروم ہے, پھر اس کے بعد برڈ یونٹ نہیں, پھر آپ کو چلڈرن ہاسپٹل نہیں, ایک ہی ہاسپٹل ایک میرا خیال ہے سال سے سارے ہی مطالبات جو شہریوں کے تھے وہ موٹر وے لنک نہیں. پھر بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نا خیر کے کام اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے. مجھے پتہ چلا کہ کچھ یہ جو نگران سیٹ اپ میں کام ہو رہے تھے وہ ان لوگوں نے رکوانے کی کوشش کی کہ تختیاں ہماری لگیں گی, ہم آ جائیں گے. سیاست نہیں کرنا چاہیے نا. خیر کا کام کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اس کا حصہ بن جائیں. اس تشہیر کا مقصد جو ہے وہ اس کو اولویت نہیں دی جانی چاہیے. آپ کریں, لوگوں کی خدمت کریں, اپنے اللہ کے لیے کریں. کہ مخلوق راضی ہوگی, اللہ راضی ہوں گے اور برکتیں بہت آ جائیں گے. بس یہی ہماری. میں بہت شکر گزار ہوں میاں عمر سلیم صاحب. میاں عمر سلیم صاحب ہمارے دوست, ہمارے بھائی, سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اور گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں اپوزیشن گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں, قائدین میں شامل ہیں, اور بڑا خوبصورت انہوں نے میسیج دیا ہے کہ جو اللہ نے اگر آپ کو بڑے مقام سے نوازا ہے تو آپ چھوٹی سطح کی جو سیاست ہے, جو گلیوں محلوں بازاروں اور بار ایسوسی ایشن چیمبر آف کامرس کی سیاست میں حصہ لینے کی بجائے آپ کو بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اور پورے شہر کو اپنا سمجھنا چاہیے. یہ سارے لوگ آپ کے اپنے ہیں اور ان کو آپ کی اپنائیت کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کو ان سب کے ووٹ کی ضرورت تھی, اسی طرح ان سب کو بھی آپ کی محبت, آپ کے تعاون کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے.